بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ایران دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو امریکہ اور بہت سارے مغربی ممالک کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا ہے، جس کی بنیادی وجہ ایران کی وہ پالیسیاں ہیں جو اس کی قومی غیرت اور حمیت کی آئینہ دار ہیں، عکاسی کرتی ہیں۔ جبکہ ماضی کا ایران ہمیشہ مغرب کا غلام تھا، لیکن انقلاب کے بعد ایران نے جو پالیسیاں اپنائی ہیں وہ ایک تو ان کی اپنی قوم کی خواہشات کی ترجمانی کرتی ہیں، دوسرا یہ کہ دنیا بھر میں بسنے والے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی حمایت بھی عام طور پر ایران کسی نہ کسی شکل میں کرتا رہتا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے ڈاکٹر نذیر صدیقی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں حماس کے حوالے سے اسرائیل کے مد مقابل جس طرح ایران نے حماس کی مدد کی ہے وہ بھی ایک تاریخ کا بہت ہی خوبصورت باب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ایران میں صدارتی الیکشن ہو رہے تھے، جس کا نتیجہ بھی دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ جو موجودہ صدر ہیں حسن روحانی صاحب، ان کے حمایت یافتہ جو تھے عبدالناصر حمیتی، وہ یہ الیکشن ہار گئے ہیں، جبکہ ابراہیم رئیسی یہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ انہیں عام طور پر مغربی ممالک ہارڈ لائنر کہتے ہیں، بلکہ بعض جو ہیں میڈیا آؤٹ لیٹس وہ انہیں جو ہے الٹرا کنزرویٹو بھی کہہ رہے ہیں، یعنی کنزرویٹو سے بھی ایک اگلی جو ہے نا وہ ان کو ایک رنگ دے رہے ہیں، اگلا قدم قرار دے رہے ہیں۔ اسرائیل کا میڈیا ہو، بھارت ہو، CNN ہو، BBC ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، اس وقت انہوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے کہ ابراہیم رئیسی بہت ہی ہارڈ لائنر ہے، بہت شدت پسند ہے، اور ماضی میں بہت سارے ہزاروں لوگ ہیں ان کے جو خون ہے ان کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹرن آؤٹ جو الیکشن کا تھا پچھلے الیکشن میں کہ تقریباً 27 ملین لوگوں نے جو ہے ووٹ ڈالا تھا، اب کی دفعہ 18 ملین لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ تو اس کی وجہ بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں کرونا بھی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہے روس نے، ترکی نے، پاکستان نے، شام نے اور بہت سارے دوسرے ممالک نے بھی نئے صدر جو ہیں انہیں مبارکباد دی ہے اور انہیں ان کے الیکشن کو بھی انہیں قبول کر لیا ہے، اور جو ہارنے والے امیدوار تھے عبدالناصر حمیتی، انہوں نے بھی ابراہیم رئیسی کو مبارکباد بھی دی ہے اور ان کی جیت کو تسلیم بھی کر لیا ہے، اور ان خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کی سپرویژن میں ابراہیم رئیسی ایران کی تعمیر نو میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال بن رہی ہے جس کی وجہ سے پورا مغرب جو ہے اس وقت اس نے ہاہاکار مچائی ہوئی ہے، لیکن یہ ایرانی قوم کا اپنا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہیں اس کو منتخب کریں۔ مغربی ممالک یا اسرائیل کو اس سے کیا تکلیف یا کیا لینا دینا ہے۔ اسی طرح بہت سارے عرب ممالک جو ہیں وہ بھی اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی جو ہے وہ اپنے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بہت ہی کمیٹڈ ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں اسے جو ہے نا وہ کمزور نہیں ہونے دے گا، بلکہ اس کو مزید مضبوط کرے گا۔ اس لیے جو ہے اب جو صورتحال بن رہی ہے، جو منظرنامہ کریٹ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حزب اللہ اور حماس وہ بہت ہی اس بات پر خوش ہیں، اور انہوں نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں بھی یہ توقع ظاہر کی ہے کہ جس طرح حالیہ اسرائیل اور حماس کے تصادم میں حسن روحانی نے ان کی مدد کی ہے، اسی طرح ابراہیم رئیسی بھی جو ہے وہ ملت اسلامیہ کی مدد کریں گے، اور خاص طور پر فلسطینیوں کو مدد کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور بھارت کا بھی بہت قریبی تعلق رہا ہے، لیکن یہ اب قصہ ماضی بن چکا ہے۔ اب ایران جو ہے وہ چین کے ذریعے پاکستان کے کافی قریب ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یمن کی جنگ میں پاکستان نے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھ کر جس طرح ایران کو جو ہے وہ اس سے اطمینان ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کافی بہتر ہو چکے ہیں۔ اب مغربی میڈیا یہ الزام تراشی کر رہا ہے کہ سپریم کمانڈر جو ہیں ایران کے، ایرانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پھر پاسداران انقلاب جو ہیں، انہوں نے مل جل کر
ایک ایسا ماحول بنایا ہے جس میں ابراہیم رئیسی جیت گئے ہیں تاکہ وہ ان کے مقرر کیے گئے جو ٹارگٹس ہیں وہ حاصل کر سکیں اور ایران جو ہے اس میں مزید شدت پسندی آ جائے. لیکن یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں. ایران کی قوم ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے, اس کی ایک اپنی تاریخ ہے, اس کی اپنی ایک قومی خودداری ہے. اسی وزڈم اور دانائی کے ساتھ انہوں نے اپنی نئی قیادت کا انتخاب کیا ہے جو 4 سال کے لیے کیا گیا ہے, کیونکہ وہاں کا صدر جو ہے 2 ٹینیور کے لیے, یعنی 4 سال کا ایک ٹینیور ہوتا ہے تو 8 سال کے لیے 2 ٹرم صدر رہ سکتا ہے. تو اب ابراہیم رئیسی 4 سال کے لیے منتخب ہو گئے ہیں. تو توقع یہ رکھنی چاہیے کہ جس طرح افغانستان کی صورتحال ایک نئی جو ہے وہاں تصویر بن رہی ہے, اس میں بھی ایران, پاکستان, چین اور روس مل کر پورے خطے کے استحکام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں گے. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے. اگلے ویڈیو تک اجازت. السلام علیکم.